السلام علیکم ناظرین، علی امام اپنے یوٹیوب چینل مداوا میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھک جو طریقہ علاج ہے یہ سلو کیوں ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے آج اس ویڈیو کے اندر کہ نہ ہومیوپیتھک سلو ہے اور نہ ہومیوپیتھک میں ایسا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں مس انفارمیشن ہیں۔ انفارچونیٹ ہے کہ کچھ چیزیں پھیلائی گئی ہیں اور انفارچونیٹ ہے کہ دوائیاں تو اپنی پوری کوالٹی کے ساتھ موجود ہیں، لیکن جو دینے والے ڈاکٹرز ہیں، جو پریکٹیشنرز ہیں، اس میں بہت سارے ایسے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہومیوپیتھس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں، لیکن اسی میں ایک دوسری طرف بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے ہومیوپیتھی بدنام ہوتی ہے اور وہ صحیح اس طریقے سے پریکٹس نہیں کرتے ہیں جس طرح سے ہمیں جو ڈاکٹر ہیری مین نے جس طریقے سے بتایا تھا، جس کو ہم کلاسیکل ہومیوپیتھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ان دو موضوعات کے اوپر۔ تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، خاص طور پر اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ویورز، ہومیوپیتھک سلو ہے اور ہومیوپیتھک کام نہیں کرتی ہے۔ یہاں پہ جس چیز میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہومیوپیتھک جو ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی غلطیاں ہیں اور جو پیشنٹس ہیں ان کی بھی غلطیاں ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے اگر کوئی کرونک پیشنٹ اگر کوئی آتا ہے تو وہ آنے کے بعد ڈاکٹر کو وہ تمام وجوہات نہیں بتاتا جو اس کو بتانی ہے۔ وہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ بہت کم گو ہوتے ہیں، جو کہ ویسے ہی بات نہیں کرتے ہیں، تو ان سے کوئی بھی چیز پوچھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، دقت ہوتی ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ پیشنٹس جب آئیں اور آپ کے گھر والوں کو پتہ ہو کہ بھائی یہ میری والدہ ہے، یہ زیادہ بات نہیں کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی بائی اسٹینڈر، ان کا بیٹا یا بیٹی جن کو اپنی ماں کے حوالے سے یا والد کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات ہوں، وہ ضرور ساتھ جائیں تاکہ جو ہے وہ ڈاکٹرز کو وہ تمام معلومات، وہ تمام ضروری علامات، وہ تمام چیزیں بتائیں تاکہ ڈاکٹر ان کی ٹوٹیلٹی کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی دوا منتخب کر سکے جو کہ ان کے لیے مناسب ہو اور جو ان کی صحت کے ضامن ہو۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ جو ہے ہم ایک اور چیز کے اوپر بات کریں گے کہ بہت ساری جو پریزنٹ کمپلینٹ ہوتی ہیں اس کو ہی بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی عموماً انہی چیزوں کو فوکس کرتے ہیں جو اس وقت بتائی جا رہی ہیں جس بیماری کو لے کے وہ آئے ہیں، لیکن جو پہلے کے جو مسائل ہیں اور جو اس کے ساتھ پیرالل جو ایشوز چل رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ خاص طور پر ہومیوپیتھی کے اندر جو مینٹل جو جرنلز ہوتے ہیں اور جو ایموشنل جو چینجز آتی ہیں کسی بھی انسان یا مرد اور عورت کے اندر، اس کو جو ہے ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹرز کو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا جو پریکٹس کر رہے ہیں ہمارے دوست احباب، وہ ضرور جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں پیشنٹس کو، ان کو بتائیں کہ یہ جو ایموشنل چینجز ہوتی ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے، اور اکثر پیشنٹس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں ڈاکٹرز کو کیا کیا باتیں بتانی ہیں۔ وہ جب آپ کیس ٹیکنگ لیتے ہیں اور آپ مزید سوالات کرتے ہیں تو پھر گریجولی جو ہے وہ پیشنٹس کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ اچھا یہ والی جو چیز تھی اس کو بھی ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ یہاں پہ میں یوزلی اپنے پیشنٹس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ جب کسی بھی کرونک مرض جو کہ 5 سال اور 10 سال سے وہ لنگر آن کر رہا ہے اور اس کے بعد جب وہ پیشنٹ میرے پاس آتا ہے تو اوبیسلی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا کیا معلومات جو ہے وہ ڈاکٹرز کو دینی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس جو جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں وہی ہم نے بتانی ہے۔ تو عموماً میں ان سے سوالات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کو گریجولی اندازہ ہوتا ہے، اور جاتے وقت ان کو ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ گھر جائیں
اور جا کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات آئے جو آپ کو لگے کہ ہاں یہ بڑی پیکیولر سی ہے، بڑی ریئر سی ہے، ایک ایسی علامات، ایک ایسی چیز جو کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کو بتانی چاہیے تھی اور یہ رہ گئی ہے، تو آپ ایک واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیج دیں اپنے ڈاکٹر کو، تاکہ جو ہے وہ آپ کی ان تمام چیزوں کو یکجا کر کے آپ کے لیے دوا پرسکرائب کی جا سکے۔ ایک اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ ڈاکٹرز جب پیشنٹس کو کوئی بھی دوا پرسکرائب کرتے ہیں تو اس کو پیشنٹ اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک اپروچ جو میں نے دیکھی ہے پیشنٹس کے اندر، وہ کیجول اپروچ ہے، وہ کسی بھی چیز کے اوپر دھیان نہ دینا ہے یا اس کو امپورٹنس نہیں دینا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ایسا ہے، لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، چاہے وہ میڈیسن کی بات ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی بات ہو، جب تک آپ اس چیز کو ویسا پروٹوکول نہیں دیں گے، اس کو ویسے نہیں برتیں گے اور اس کو جس طرح سے بتایا گیا ہے اس کو ان پروٹوکولز کے ساتھ، ہدایات کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے، تو آپ کو وہ دوا اس طریقے سے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ڈاکٹر کا کام ہے آپ کی بات کو توجہ سے سنیں، آپ کی رپورٹس کو دیکھیں، آپ کے سمٹمز کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ کو ایک دوا پرسکرائب کر دیں، لیکن اب اس کے بعد سے آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس دوا کو بالکل ویسے ہی استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے آپ رابطہ کریں ڈاکٹر سے۔ آج کل اتنی ساری سوشل میڈیا کے حوالے سے ڈیجیٹل اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں، کوئی ٹیلی گرام پہ ہے، کوئی ایس ایم ایس تو اب دور کی بات لگتی ہے، واٹس ایپ ہے، آپ چھوڑ دیں میسج، آپ ان سے بات کریں، ان کے اسسٹنٹ کا نمبر لے لیں، لیکن کلیئرٹی ضرور لیں کہ میں نے یہ چیز کرنی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی تھی، میں بھول گئی ہوں، پلیز مجھے بتا دیں، اور اس کو اپنے پاس لکھ لیں، اس کو سیو کر لیں اور اس کو برائے مہربانی اس کو بالکل ویسے ہی استعمال کریں جیسا کہ آپ کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ ہماری کچھ ضروری چیزیں تھیں۔ اچھا، کچھ ہمارے جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بس جلد از جلد کچھ نہ کچھ جو ہے فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اچھا، چونکہ وہ ایک دوسری اپروچ کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کنونشنل اپروچ ہو یا کوئی بھی، تو اکثر جگہوں پہ جو ہے وہ سپریسو علاج کیا جاتا ہے، سپریسو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، جس کے لیے جو ہے وہ ہائی ڈوزز آف اینٹی بایوٹکس کھلائی جاتی ہیں، کارٹیزون کھلایا جاتا ہے، بہت سارے ایسے ڈرگز ہیں جو دیے جاتے ہیں جو کہ فوری طور پر جس کا رزلٹ آتا ہے، لیکن وہ رزلٹ آپ کو کچھ دن کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جو سپریشن ہوئی ہوتی ہے، جو چیز کو دبایا گیا ہوتا ہے، وہ کہیں اور سے نکلتی ہے یا وہ اسی جگہ پہ مزید اور جو ہے پریشانیوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ وہ وارد ہوتی ہے اور پھر پیشنٹ جو ہے وہ پھر سے پریشان ہوتا ہے۔ تو جو سپریسو ٹریٹمنٹ ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جو کیوریٹو ہوتا ہے ہومیوپیتھی کے اندر، آپ کو تھوڑا سا لگ کے پیشنٹ کا پیشنس ہونا بہت ضروری ہے۔ جو صبر ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ڈاکٹر کے اوپر یقین، جس ڈاکٹر کے اوپر آپ کو جو یہ پتہ ہو کہ ہاں یہ وہ ڈاکٹر ہے جن کے پاس مجھے جانا ہے، یہ مستند ڈاکٹر ہے، آپ کا دل ٹھکے اس کے پاس جائیے، کیونکہ جو پیشنٹ ہے اس کی جو صحت ہے یا اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اس میں جو اس کو فائدہ ہونا ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو پہلا اسٹیپ ہے، وہ ہے حکیم پر یقین کا ہونا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اسی یقین کی وجہ سے بہت سارے لوگ جب کسی بابا جی کے پاس جاتے ہیں، کسی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، تو وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھ دیتے ہیں، ایک پھونک مار دیتے ہیں، تو حضرت کہتے ہیں جی میں صحیح ہو گیا یا ہو گئی، پڑھا ہوا پانی دے دیا یا کوئی بھی اسپریچولی کوئی چیز کی گئی۔ تو اس میں آپ کا جو بیسیکلی جو فیتھ ہوتا ہے نا، وہ سب سے امپورٹنس رکھتا ہے۔ فیتھ کا ہونا کسی بھی چیز کی اسٹارٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ فیتھ نہیں ہے، آپ کو آپ کی والدہ کھینچ کے لے جا رہی ہے چلو ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے پاس، یا آپ کو آپ کے شوہر لے جا رہے ہیں یا شوہر کو اپنی بیگم لے جا رہی ہیں، مت کریں زبردستی۔ اس میں وہ جو اسپیسیفک ڈومین ہے وہ بدنام اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب کسی پیشنٹ کو آپ زبردستی لے کے جاتے ہیں اور جس کا اعتقاد نہیں ہوتا کسی چیز پہ، تو دوا بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ اس چیز کو آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، اس کو سمجھ لیں۔ کبھی بھی جو ہے جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس یقین کے ساتھ جائیں
کہ مجھے جو ہے یہاں سے انشاءاللہ شفا ملے گی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو شفا دیں گے۔ ایک بے یقینی کی صورت ہو، آپ کو نہ لگے، آپ کو اچھی وائبز نہ آئیں، تو برائے مہربانی وہاں پہ آپ جو ہے علاج کو کنٹینیو نہ کریں۔ سب سے امپورٹنٹ بات، اچھا ہمارے یہاں ہومیوپیتھی کے اندر جو سب سے ایک المیہ جس کو آپ کہہ لیں یا انفارچونیٹ کہہ لیں، بہت سارے پیشنٹس اس وقت آتے ہیں جب وہ ہر جگہ سے تمام جو تجربات ہیں وہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی جو کرونک بیماری ہے وہ ایک عجیب ایک صورت اختیار کر چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی وہ آنے کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے فوراً اس ایک ہفتے کے اندر یا پہلی ڈوز کے بعد یا دوسری ڈوز کے بعد مجھے علامات کے اندر جو ہے وہ آرام آنا شروع ہو جائے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جتنی چیزیں خراب چکی ہوتی ہیں، جتنی چیزیں الجھ چکی ہوتی ہیں، اس کو سلجھانے میں اتنا ہی وقت درکار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی طرف سے بھی اور پیشنٹ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے ہمیں پیشنٹ چاہیے، بالخصوص جو پیشنٹ ہے اس کی طرف سے ہمیں بالکل ایک چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کام ہوگا۔ اور اگر آپ یہاں سے علاج کروایا، وہاں گئے، وہاں سے علاج کروایا، ایک اور جگہ پہ گئے، تو ہر جگہ جب آپ کو دا مومنٹ ڈاکٹر آپ کو سمجھنے کی کوشش کر چکا ہوتا ہے یا سمجھ چکا ہوتا ہے، تو پیشنٹ وہاں سے کوئٹ کر جاتا ہے اور دوسری جگہ سوئچ کر جاتا ہے۔ تو اس سوئچنگ اور کوئٹنگ کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر کا کچھ نہیں جاتا، صرف پیشنٹ کا ہی نقصان ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ یا بیچاری جو ہے وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ مختلف بیماریوں کو لے کے بھاگتے پھرتے ہیں۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ آپ فیتھ کے ساتھ نہیں گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ گئے تو آپ نے جو ہے پیشنٹس کے ساتھ کام نہیں کیا۔ میں عموماً اپنے پیشنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو دوا دی جاتی ہے، اس کے بعد اگر آپ کو 10% ہو، 20% ہو، 0% آپ کو فائدہ نہ پہنچے، آپ بتائیں۔ آپ بغیر بتائے اپنی چیزوں کو کرنے نہ لگ جائیں کہ جیسے میں نے اگر آپ کو 3 وقت کی کوئی دوا دی ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو آپ نے ایک وقت میں ہی 2 سے 3 ڈوزز لے لی۔ عموماً یہ پیشنٹس کرتے ہیں، خود سے ہی وہ اوپر نیچے ڈوزج کر دیتے ہیں، ٹائم کر دیتے ہیں اوپر نیچے، اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ پھر دوا کام نہیں کرے گی، اور آپ جب تک اس کو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور قواعد کے مطابق نہیں لیں گے، آپ کو دوا کام نہیں کرے گی۔ پیشنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بیماری ہے نا، اس کو اپنے اوپر طاری مت کریں، کیونکہ بیماری سے زیادہ جو ہے وہ احساس بیماری آپ کو ختم کرتی ہے۔ ہر وقت کا احساس ہونا کہ ارے یہ ہو گیا۔ آس پاس کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو مریض ہے اس کو ہر وقت یہ نہ کہتے رہیں کہ ارے آپ چہرے سے بیمار رہے ہیں، ارے آپ کا چہرہ ایسے ہو گیا، آپ تو زردی مائل ہو گئی ہیں، یا آپ تو بالکل سے کمزور ہو گئی ہیں۔ یہ چیزیں اس مریض کی انرجی کو اور کم کرتے ہیں اور گھٹاتے ہیں، اور جیسی انرجی لیول کم ہوتا ہے، امیون سسٹم کم ہوتا ہے، بیماری اور اوپر سے آتی ہے۔ تو آپ کے جو لفظ ہیں، جو پازیٹیو الفاظ ہیں، وہ بھی آپ کے پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ایسے ڈاکٹرز کے پاس جائیے جو کہ آپ کو دوائی کے ساتھ تسلی بھی دیں، اور ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ مریض کو صرف ڈرائے نہ، ان کو ہر چیز سے روکے نہ کہ سب کچھ بند ہو گیا، کچھ نہیں کھانا، اور اس کے بعد جو ہے اس بیچارے کو ایک وہ تو آیا تھا یا آئی تھی آپ کے پاس کہ بھائی تھوڑا سا آپ اس کو کام ڈاؤن کریں گے، تھوڑا سا سمجھائیں گے، تسلی دیں گے، ایک میڈیسن لکھ کے دیں گے تاکہ وہ جو ہے شفا یابی کی طرف چل سکیں، تو آپ نے تو الٹا ان کو ڈرا دیا۔ تو وہ بیچارہ یا بیچاری جو آئے تھے وہ ایک نیگیٹو فیلنگ لے کے وہ مزید اور نیگیٹیونیس کے ساتھ وہ واپس جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ڈاکٹر سے کہ آپ لوگوں کا کام ہے تسلی دینا، شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو آپ اپنے مریضوں کو تسلی دیں، ان کو دوائی پرسکرائب کریں، اور اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو شفا دے۔ اور مریض کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایک پازیٹیو وائب کے ساتھ آئے اور ایک پازیٹیو وائب لے کے جائے، اور انشاءاللہ ان کو شفا یابی میسر ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اس کو اپنے گروپس کے اندر آپ جو ہے وہ بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز سے مستفید ہو سکیں، ان مفید معلومات سے۔ کوئی بھی سوال آپ کو کرنا ہے آپ پلیز مجھے واٹس ایپ نمبر پہ واٹس ایپ نوٹ بھیج دیں، وائس نوٹ بھیج دیں، ٹیکسٹ بھیج دیں، کال مت کریں۔ کال ہم ریسیو نہیں کر پاتے ہیں، اس کے اوپر میری ٹیم آپ کو اس پہ انشاءاللہ پرامپٹ جواب دے گی۔ اور
نیچے اگر آپ کو کوئی کمنٹ کرنا ہو تو آپ کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں کوئی بیماری کے متعلق کسی بھی ڈیزیز کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ اس اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر گفتگو ہو، کچھ آپ کو نالج فراہم کی جائے، کچھ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے، تو آپ وہ ضرور ہمیں بتائیں۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں اور عافیت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ رکھے۔ اللہ حافظ۔